الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ مہمانان نظام اور ملت اسلامیہ کی شغف تفول تاجدار پتھا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے قبل دنیا کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے تھے، یعنی کہیں زندہ لڑکیوں کو درگور کیا جاتا تھا تو کہیں بادشاہ غلاموں پر دہشت گردی کا معاملہ کرتا، گویا کہ انسان ہی انسان کے حقوق پامال کرنے کے در پہ تھے۔ لیکن جب شاف محشر کالی کمری والی دنیا کے اندر جلوہ افروز ہوئے، خرافات و فسادات کو مٹا کر لڑکیوں عورتوں مظلوموں اور غلاموں کے حقوق دلوائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے چپے چپے گوشے گوشے میں اعلان کر دیا کہ جس شریعت اور جس دین کو میں لے کر آئے ہوں وہ ظلم و ستم کی دعوت نہیں دیتا، یعنی اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ظالم کی حمایت نہیں کرتا، اسلام باغیان انسان کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسلام ظلم و ستم کو ختم کرنے آیا ہے، اسلام دہشت گردی کو نظر خاک کرنے آیا ہے، اسلام مظلوم کی حمایت کرنے آیا ہے، اسلام صاحب حقوق کے حق دلوانے آیا ہے، اسلام رحمت و صلہ رحمی کی تعلیم دینے آیا ہے، اسلام اتفاق و اتحاد کا سبق پڑھانے آیا ہے۔ اسلام کی ان تمام خصوصیات کے باوجود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، بس ایسے اقوال، ایسے افعال، ایسے کردار، ایسے تصورات پر لعنت ہو، ایسے اشخاص لعنت اللہ علی الکاذبین کے مستاق ہے۔ مذہب اسلام ابتدائی دور سے لے کر آج تک اللہ حالی باقی ہے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی نے بھی دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی، مگر اسلام کو محض مجروح کرنے اور اپنے مقصد باطل میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر اسلام کو بدنام کیا۔ لیکن یاد رکھے ارشاد باری ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اب مخالفین اسلام چاہے جتنا بدنام کر لے مگر اسلام کا بال بیکا بھی نہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ صدر گرامی قدر ساتھیوں، اب ایک نظر دوسرے سماج کے مذہب پر ڈالے کہ دہشت گرد کون ہے، برخلاف ہمارے مذہب کے اس نے قطعی طور پر ابتدائی دور میں تلوار نہیں اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کی دعوت دی، دول قرآن نے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین۔ یہ تو بات ہی مذہب کی تھی، اب خود ملک کا جائزہ لیجئے جس سے یہ بات آیا ہو جائے گی کہ دہشت گرد کون ہے، فتنہ فساد کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم ہے۔ چنانچہ گودرا گجرات کے اندر اس ظالم حکومت نے جوان لڑکیوں کے عزت سلب کی، بوڑھیوں کو نظر آتش کیا، عورتوں کو غریبوں کو نظر خاک کیا، اتنا ہی پہ اس نے عبادت خانوں پر حملہ کیا، قرآن پر دستبرازی کی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے مذہب میں یہ کارنامے جائز ہے؟ اگر جواز کے قائل ہو تو ثبوت لانے کے ساتھ ساتھ یہ پتہ ہو کہ تم دوسرے کو دہشت گرد کیوں کہتے ہو۔ نیز مذہب اسلام کی بانی فخر موجودات مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم احکام جہاد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور کبرا نہ ڈالے، حملہ ہرگز نہ کرے، گھاس پھوس درخت کو تہ پالا نہ کرے، اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کیجئے، سوچئے، بتلائیے کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت پسند کون ہے، اتواد کون ہے۔ اسلامی حکومت میں نہ کوئی فتنہ فساد ہے، تشدد، نہ کوئی زور زبردستی، خیر خواہی کی تعلیم، محبت و الفت کا سبق، اتفاق و اتحاد کی ترغیب ہے۔ لیکن مخالفین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، لا حول ولا قوہ۔ یہ کس نے کہا کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے؟ خیر خواہی کے ذریعے پھیلا ہے، اور اس مذہب کے اندر اس قدر صلہ رحمی اور خیر خواہی ہے کہ دوسرے مذہب میں اس کی بو بھی نہیں، کیونکہ انسان اور انسانیت کا احترام صرف اسلام نے سکھایا، انسان کا اسلام نے سکھایا، انسان کو دہشت گردی اور خون سے اسلام نے بچایا، انسان کو امن سکون کی تعلیم اسلام نے دی، انسان کو اسلام نے دیا۔ یہ مذہب اسلام محبوب ہے بدنام و ناکام نہیں، یہ مذہب اسلام محبوب ہے بدنام و ناکام نہیں، اس دین کو ہر ایک نے پسند کیا ہے، دہشت گرد نہیں۔ بس یہ عرض کرنا ہے کہ کوئی اہل عقل دانش مند ثابت نہیں کر سکتا کہ مذہب اسلام دہشت گرد ہے، بلکہ ہر ایک نے تسلیم کیا کہ اسلام امن پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ خود حکومت وقت مسٹر
نے اپنے باتوں کے درمیان آخرہ کے اندر ہی کہا تھا کہ اسلام امن پرست مذہب ہے، اسے کوئی بدنام نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان تمام کلمات سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام امن پرست مذہب اور اسے دہشت گرد کہنے والا خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہی دنیا، ہزاروں ظلم ہو مظلوم پر تو چپ رہی دنیا، اگر مظلوم کچھ بولے تو دہشت گرد کہتی ہے دنیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔